اچھا سلوک۔ ایک جنگل میں ایک بھیڑیا رہتا تھا۔ وہ جنگل میں چھوٹا موٹا شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک خرگوش بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بھیڑیا کو وہ خرگوش بہت اچھا لگتا تھا اور اسے جب بھی بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتا تو بہت خوش ہوتا۔ ایک دن بھیڑیا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کافی دن ہو گئے اس نے کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا۔ آج وہ ایسا کیا کرے کہ اسے آسانی سے اچھا کھانا مل جائے۔ اس کے دماغ میں خرگوش کا خیال آیا اور وہ وہاں سے اٹھا اور خرگوش کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب بھیڑیا خرگوش کے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا خرگوش ایک طرف اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دوسرے بہن بھائی کھیل رہے ہیں۔ بھیڑیا نے دائیں بائیں دیکھا اور وہ خرگوش کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا سب اپنے کھیل میں مصروف ہیں اور خرگوش کو بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ میں اس کے اتنا قریب ہوں، تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور خرگوش کو دبوچ لیا۔ اسے وہاں سے لے گیا جبکہ اس کے بہن بھائیوں کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ لیکن جب بھیڑیا خرگوش کو لے کر جا رہا تھا تو تب ہرن نے اسے دیکھ لیا تھا۔ بھیڑیا خرگوش کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر لے آیا اور اس نے خرگوش کو ایک جگہ باندھ دیا۔ خرگوش بری طرح ڈر گیا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج وہ نہیں بچے گا، اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ اسے اپنے بہن بھائی یاد آنے لگے۔ دوسری طرف ہرن نے خرگوش کے بہن بھائیوں کو بتایا۔ سب پریشان ہو گئے اور بھاگے بھیڑیے کے گھر کی طرف۔ خرگوش ذرا اور ڈرا اور سہما ہوا تھا کیونکہ جب سے وہ یہاں آیا تھا بھیڑیا زمین کھودے جا رہا تھا اور وہ بار بار خرگوش کو بھی دیکھے جا رہا تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ خرگوش کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ بھیڑیا زمین کیوں کھود رہا ہے۔ اگر اس نے مجھے کھانا ہی ہے تو کھا لے، اپنا وقت کیوں برباد کر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں خرگوش کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے ان کے بھائی کو باندھ رکھا ہے اور خود زمین کھود رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ابھی آگے گئے تو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے بھائی کو مار دے، بس موقع پا کر ہم اپنے بھائی کو چھڑوا لیں گے۔ اب رات ہونے والی ہے، جیسے ہی بھیڑیا ادھر ادھر ہوگا ہمیں موقع مل جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں بھیڑیے نے زمین کھود لی تو وہ خرگوش کی طرف گیا۔ خرگوش ڈر گیا کہ وہ اب اسے کھا جائے گا اور جو بچے گا وہ اسے گھڑے میں دبا دے گا تاکہ بعد میں کھا سکے۔ بھیڑیا نے خرگوش کو پکڑا اور گھڑے کے پاس لے گیا۔ اس نے خرگوش کو اس میں ڈال دیا اور اوپر ایسی مٹی ڈالنے لگا کہ جیسے کوئی چیز دفن کر رہا ہو۔ جب خرگوش کے بہن بھائیوں نے دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ وہ بھیڑیے کو روکنے کے لیے دوڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خرگوش کا سارا جسم زمین میں ہے اور اس کی گردن باہر ہے۔ سب حیران ہو گئے اور وہیں رک گئے کہ ابھی ان کا بھائی زندہ ہے۔ جیسے ہی موقع ملے گا وہ اپنے بھائی کو بچا لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھیڑیا وہاں سے چلا گیا۔ بھیڑیے کو شک ہوا کہ یہاں کوئی آیا تھا، پر وہ خرگوش کے پاس آیا۔ بھیڑیا خرگوش کے لیے گاجر لے کر آیا تھا جو اس نے خرگوش کو کھلا دی۔ خرگوش سمیت اس کے بہن بھائی بھی حیران تھے کہ یہ بھیڑیا ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پھر خرگوش کے بہن بھائی مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ بھیڑیا نے 3 دن خرگوش کی خوب خدمت کی۔ خرگوش کے بہن بھائی روز آتے پر وہ نا امید واپس لوٹ جاتے۔ خرگوش کی سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آ سکی تھی کہ وہ اس کی اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں یہ اسے زیادہ موٹا کر کے تو نہیں کھانے والا۔ اگلی صبح بھیڑیا نے خرگوش کو باہر نکال دیا۔ خرگوش باہر نکلتے ہی اچھلنے کودنے لگا اور یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے فوراً بھاگ جانا چاہیے۔ خرگوش وہاں سے بھاگا تو اس نے دیکھا بھیڑیا اس کے پیچھے نہیں آیا، وہ وہیں رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ بھیڑیا کھڑا مسکرا رہا ہے۔ وہ واپس آیا اور کہا تم نے مجھے پکڑا کیوں نہیں اور اتنے دن اپنے پاس رکھا، پر تم نے مجھے کچھ نہیں کہا اور آج جانے بھی دے رہے ہو۔ بھیڑیا نے مسکرا کر کہا ننھے خرگوش،
مجھے تم شروع دن سے ہی بہت اچھے لگتے ہو۔ اس دن تم اداس بیٹھے ہوئے تھے، تم کھیل نہیں رہے تھے۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمہارے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی ہے، تم زخمی ہو اور تم کھیل نہیں سکتے، تو میں نے سوچا تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ میں بھیڑیا ضرور ہوں پر میرے اندر بھی دل ہے۔ خرگوش نے کہا، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے میری خدمت کی اور میرا زخم بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ بھیڑیا نے کہا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے کیا، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں۔ کتنی معصوم سی کہانی تھی نا ساتھیوں، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔